ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن عرض تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤنا اور دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنا بڑا بندہ بڑھائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پلا کرنے والا اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عمل ندوے شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، ساڑے دلوں دیا نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائیں۔ قابل عزت احترام معزز سامعین، آئیے درس تصوف دا موضوع علیہ اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت ابو یعقوب نہر جوری رحمتہ اللہ علیہ دے بارے نفحات الانس وچوں کچھ ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہے، اندی رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو کہ کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کو خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک رب سونے نے اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی بھی وہ میرے دوست نے، اللہ والے نے، اولیاء اللہ نے، کہ جنہوں نہ دنیا کو خوف کسی طرح دا ہوئے گا نہ آخری کو غم ہوئے گا، اس لیے کہ نہ دوستی دا حق ادا کیتا، نفس شیطان دنیا ما سوا اللہ گمراہ جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں، افلاطونی بابیاں دے بنائے شیطانی نصاباں تو قلباً الگ ہو گئے، انہیں ادھا الگ ہوئے کوشش بھی کرنا ما سوا اللہ دا خیال نہیں آتا، دنیا تو منہ موڑ لیا، مردار دنیا تو، اور اپنے دماغ و قلب دے ذہناں نو انہاں تو بے رغبت بے دھیان کر لیا اور انہیں طلب اور محبت چوں نکل گئے۔ تے پھر میرے دوستاں دی بارگاہ چ صحیح العقیدہ علماء جڑے سچے اللہ دے سپاہی نے، ظاہری بات نہیں، علوم نبوت دے وارث نے، صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، متقی، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، قناعت، ورع، فتوت دے پیکر علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، ضرور دے مطابق تے عمل کیتا، انہوں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کیتا، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کیتا، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائی، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائی، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروایا، انہوں ایکسیپٹ کیتا، انسٹال کر لیا اپنے اندر، جی وجہ نہ دل دا تعلق جڑا بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو گیا اور نوری تعلق دن با دن ودھدا رہا، پھر قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کیتے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا، نبوت دا بند ہو چکا۔ ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سنت آخری پیغام، آخری کی زندہ کتاب ہے، جتے سنت مصطفیٰ دے مطابق عمل کرنے والا بھی زندہ ہو جاندہ ہے، اور یہ قرآن و سنت عمل ہی انسان نو اللہ دی بارگاہ تک لے جاندہ ہے اور دید مولا دی نعمت عطا کردہ ہے۔ تے مجاہدے وچ ہی مشاہدہ الہی ہے، جو انسان مصنون مجاہدات کردہ ہے سب تو الگ ہو گئے غافلہ لوکاں تو،
جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے. تو حضور بابو اللہ شاہ رحمتہ اللہ علیہ فرماندے چل بولے اتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے. سچے اللہ والے دی کوشش ہوندی ہے کہ سانو کوئی نہ جانے اور مخلوق نو اسی نہ جانی ہے. اور سچے اللہ والے دا کل سرمایہ اللہ دی پاک ذات قرآن حکیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوندا اور قلباً ذات مولا چ ڈبے رہندے ہیں. خلقی حصو حرکت ہر آرزو تمنا مراد مرضی چ نکل کے سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جاندے ارادہ الہی بن جاندے فعل الہی بن جاندے. ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزاردے ہیں. اپنے اور دوجے معاملات دوسرے سب معاملات اللہ سونے دے سپرد کر دیں. خلقی اسباب و ارباب اور دنیا دی طلب رغبت اور محبت چ نکل کے مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر کہندے ہیں. تے اللہ سونا انہوں نے صدق سچائی دیکھ کے انہوں نے پھر اپنے دین دی نعمت تو نواز دا. راہ مولا دے مسافر بنی رہنے تلاش مولا چ لگے رہندے نے. جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو میں کنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے. اللہ سونا قرآن پاک چ دسیا کہ میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں وہوا ماں کو میں تھوڑے نال ہاں. فسما وجہ اللہ جدھر روح کرو ادھر اللہ کا روح ہے. تسی کیوں غور نہیں کرتے میں تھوڑے نفساں وچ. تو جب انسان قرآن و سنت عمل کرتا تلاش مولا چ نکلدا اپنے اندر نورانی کردا عمل قرآن و سنت دا اور دوام قلبی ذکر حضور نہ تیری روح اس کاکی عنصری وجود چ نکل کے باطن چ پرواز کردے ہیں. روحانی کمالات حاصل کر دیا روحانی تصرفات حاصل کر دیا باطنی کچہریاں چ حاضری ہوندی ہے. اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری جا کے حاضری دا شرف حاصل کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان اج پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی. جہاں زندگی دا مقصد اللہ سن دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے. خود قرآن کہیں بھی رب سونے فرمایا اللہ ربک منتہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے جب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پہنچیدہ ہے آدمی کا مقام. اے اللہ والے جی دے بارے رب سونے فرمایا نہ دنیا کو خوف ہوئے گا نہ آخرت کو غم ہوئے گا. انہاں اللہ والے وچوں حضرت ابو یعقوب نہر جوری رحمتہ اللہ علیہ آپ بہت بڑے عالم بھی سکے. تے حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ حضرت عمر بن عثمان مکی رحمتہ اللہ علیہ کو بھی آپ نے اخذ فیض کیتا. حضرت ابو یعقوب سوسی رحمتہ اللہ علیہ مرید سی. کئی سال آپ مکہ مکرمہ دے اندر مجاور رہے. حضرت ابو یعقوب ناجوری رحمتہ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ تو اس کام نو نہیں پہنچے گا جب تک علم عمل اور مخلوق نو چھڑ دین دے اتے چھڑ دین والا نہیں بنے گا. یعنی تو اللہ دی بارگاہ تک اس وقت تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا جب تک قرآن و سنت فقہ تصوف دا علم نہیں حاصل کردا وہ دی روح دے مطابق ہوتے عمل نہیں کردا اور ساری خلق نو چھڑدا نہیں. حضرت ابراہیم بن فاطمہ رحمتہ اللہ علیہ فرماندے کہ ابو یعقوب نہر جوری فرماندے نے کہ دنیا سمندر ہے اور آخرت دا کنارہ ہے اور سواری تقوی ہے اور لوگ جڑے ہیں یہ مسافر نے. تے حضرت ابو یعقوب فرماندے کہ لوکاں جو سب تو زیادہ اللہ سونے نو پہچانن والا وہ ہے جڑا انہاں وچوں اللہ دے بارے سب تو زیادہ تحیر والا ہے یعنی حیرت دے وچ نے. اور آپ فرماندے جنہیں تقلید دے نال توحید اختیار کیتی وہ رستہ طریقہ تو دور رہا. حضرت ابو یعقوب رحمتہ اللہ علیہ تعلیمات اور اس مختصر گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے قرآن و سنت فقہ کا علم حاصل کری. نفس و شیطان دنیا جو نکلی ہے اور ساری خلق نو تو وہ موڑ لی ہے قلباً اور قلباً ذات مولا جو ڈبی ہے تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہوئے. آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے ہر ویلے دید مولا دی طلب وچ لگے رہی ہے. تے اللہ سن دی بارگاہ چ دل دی گہرائیاں چ کہ دعا ہے کہ اللہ سنے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز اور مسکین انسان ہے.
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، سانو اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما، قلباً تعبد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنا، قرآن و سنت کی روح کے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنا، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گرم و گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر گار شرابابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں ساڈے دل موجود ہیں، انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔